رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عید الاضحیٰ کے تعلق سے ایک مختصر سی بات، اور وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا کہ نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کا نہ خون اللہ کو پہنچائے گا، نہ اس کا گوشت پہنچائے گا، بلکہ وہ اسی انسان کا تقویٰ جو قربانی کر رہا ہے۔ تو اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ یہ ہے تقویٰ، اللہ کا محبوب بن کر کہ کوئی گناہ نہ کرے جان بوجھ کر اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اب دوسری بات جو قربانی کے تعلق سے ہم اس میں جانور میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے، اور اس کے لیے حکم بھی یہی ہے جب ہم جانور خریدتے ہیں کہ وہ جانور بے عیب ہو، نہ کوئی اس کا سینگ ٹوٹا ہو، نہ اس کا کان کٹا ہو، نہ کوئی بھی عیب نہ ہو اس میں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس کو خریدنے میں جس مال سے اس کو خریدا ہے، اگر وہ اس مال میں تھوڑا سا بھی حرام ملا ہوا ہے تو پھر وہ وہ جو جانور ہے وہ تو پھر عیبدار ہو گیا۔ عیبدار اس تعلق سے ہو گیا کہ اس میں حرام مال مل گیا، وہ بالکل صاف ستھرا نہیں رہا۔ اگر جانور بھی بے عیب ہے تو اس میں یہ والا عیب پیدا ہو گیا کہ وہ اس میں تھوڑا حرام مال کا بھی اگر مل گیا ہے۔ اب دوسری بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جانور بھی بے عیب چاہیے جس کو قربان کیا جا رہا ہے، اور جس کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، تو پھر وہ انسان جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی اس کو بے عیب چاہیے۔ جس طرح جانور بھی اگر بے عیب چاہیے تو انسان بھی بے عیب چاہیے، انسان بھی تقوی والا چاہیے، انسان بھی متقی چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ جو گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارے اور اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ یہ ہے اصل چیز قربانی کے دن سوچنے کی کہ میں جو یہ جانور قربان کر رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی دونوں خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابر بندوں میں سے پائیں گے۔ کتنی بڑی بات کہ جو قربان ہو رہا ہے وہ بھی تیار ہے، جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی تیار ہے۔ یہ تھا اللہ کا حکم ماننا، اور یہ تھی اللہ کی فرما برداری۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے اندر اللہ کی فرما برداری پیدا کرنی ہے، اپنی برائیاں دور کرنی ہے، تبھی ہم تقوی والے ہوں گے، اور تبھی ہماری قربانیاں قبول ہوں گی، اور ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہوگی، اور اللہ ہمارا اس میں